بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی۔ ان پر ایک حدیث مبارکہ سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایام خلافت کے ابتدائی 2 سال میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ یہ روایت مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 277 پر موجود ہے، لیکن اس حدیث کا مصداق یا اس حدیث کا جواب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر دیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا اور فرمایا کہ یہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ان لوگوں کے لیے کہ جن کا نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب ان کے لیے جب ایک طلاق دی جائے تو پہلی طلاق ہی بائن پڑ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد چاہے آپ دوسری دیں، تیسری دیں، چوتھی دیں، 10 دیں، 20 دیں، آپ جتنی بھی دیں گے وہ طلاقیں شمار ہی نہیں ہوں گی۔ اس لیے بعض حضرات ان جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی انہیں طلاق دیتے ہوئے ایک طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق کہہ دیتے تھے، تو اس سے وہ ایک ہی طلاق بینہ پڑتی اور باقی طلاقیں ایسے ہی رہ جاتی۔ اس لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ اس سے مراد 3 طلاقیں ایک ہیں اس عورت کے حق میں کہ جس کا نکاح تو ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوگی، اور جیسے وہ ایک طلاق ہوگی وہ طلاق بینہ ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے کسی دوسری جگہ نکاح کر لے یا دوبارہ اس آدمی کے ساتھ نکاح کرے۔ اب اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ اس کی طلاق بینہ واقع ہوتے ہی وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اب چاہے کوئی اسے ایک طلاق دے تب بھی وہ ایک ہوگی، اسے 2 دیں تب بھی وہ ایک ہوگی، اسے 3 دیں تب بھی وہ ایک ہوگی، اسے 10 طلاقیں دیں تب بھی ایک پڑے گی، 100 دیں، 1000 دیں، جتنی بھی طلاقیں دیں گے۔ تو اس بغیر رخصتی والی منکوحہ عورت کے لیے ایک طلاق ہی کافی ہے، باقی طلاقوں کی کوئی ضرورت نہیں۔